السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بیٹی کو لینے اسکول سٹاپ پر کھڑی تھی۔ وین آئی مگر میری بیٹی اس میں نہیں تھی۔ ڈرائیور نے کہا اسے تو آپ کا بھائی لے گیا ہے۔ میرا تو کوئی بھائی ہی نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر پولیس کو بلایا اور CCTV فوٹیج دیکھی۔ فوٹیج میں جو شخص میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہا تھا اس کا چہرہ بالکل میرے مرے ہوئے۔ دسمبر کی یہ یکبستہ دوپہر تھی۔ وہ فضا میں پھیلی گہری دھند نے ہر چیز کو اپنی سفید اور پراسرار چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ سردی اس قدر شدید تھی کہ موٹی اونی شال میں لپٹے ہونے کے باوجود سرد ہوا کے تھپیڑے میرے جسم میں سوئیاں چبو رہے تھے اور دانت کٹکٹا رہے تھے، مگر میرے اندر کی بے چینی اس بیرونی سردی سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ میں اسکول کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑی بےتابی سے اپنے ہاتھوں کو رگڑ رہی تھی تاکہ کچھ حرارت پیدا ہو سکے، مگر میری نگاہیں مسلسل اس سڑک پر جمی تھیں جہاں حد نکاح تک صرف دھند کا راج تھا۔ آج اسکول کی وین معمول سے 15 منٹ لیٹ تھی اور ہر گزرتا لمحہ میرے دل پر کسی بھاری پتھر کی طرح گر رہا تھا۔ میں سائرہ ہوں، ایک ایسی بدنصیب عورت جس کی زندگی کا سورج 3 سال پہلے احمد کی موت کے ساتھ ہی غروب ہو گیا تھا۔ احمد میرا شوہر، میرا محافظ، ایک کار حادثے کی نظر ہو گیا تھا اور پیچھے چھوڑ گیا تھا صرف یادیں اور ہماری نشانی زینب۔ زینب ہی وہ واحد کرن تھی جس کی وجہ سے میں زندہ تھی، ورنہ اس بے رحم دنیا اور سسرال والوں کی سرد مہری نے تو مجھے کب کا مار دیا ہوتا۔ سردی کی اس شدید لہر میں مجھے احمد کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ اکثر ایسے موسم میں میرا ہاتھ تھام کر کہا کرتے تھے، سائرہ تم گھبرایا نہ کرو، میں ہوں نا۔ مگر آج وہ نہیں تھے اور میں تنہا اس فٹ پاتھ پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ اچانک دھند کے بادلوں کو چیرتی ہوئی وین کی مدھم ہیڈ لائٹس دکھائی دیں۔ میرے جمے ہوئے وجود میں جیسے جان پڑ گئی۔ میں نے اپنی شال کو کس کر پکڑا اور آگے بڑھی۔ وین میرے قریب آ کر رکی۔ اس کے شیشوں پر بھاپ جمی ہوئی تھی۔ ڈرائیور قدیر نے دروازہ کھولا۔ اندر سے بچوں کے شور کے ساتھ گرم ہوا کا ایک جھونکا باہر آیا۔ بچے اپنے بھاری کوٹوں اور ٹوپیوں میں ملبوس ایک ایک کر کے اتر رہے تھے۔ ان کے منہ سے نکلتی بھاپ دھند میں تحلیل ہو رہی تھی۔ میں ٹکٹکی باندھے دروازے کو تک رہی تھی کہ اب میری گڑیا اترے گی، سرخ ٹوپی اور مفلر میں لپٹی ہوئی، میری زینب۔ مگر وین خالی ہوتی گئی اور آخری بچہ بھی اتر گیا، لیکن زینب کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی۔ سناٹا میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ میں نے دیوانہ وار وین کے اندر جھانکا۔ سیٹیں خالی پڑی تھیں اور فرش پر بچوں کے جوتوں کے نشان تھے، مگر میری بیٹی وہاں نہیں تھی۔ قدیر بھائی، میری آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی، جیسے سردی نے میرے الفاظ کو بھی جما دیا ہو۔ زینب کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ قدیر جو سردی سے ٹھٹر رہا تھا اور جلدی گھر جانے کی تیاری میں تھا، چونک پڑا۔ باجی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ زینب تو آج میرے ساتھ آئی ہی نہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے کسی برفیلے طوفان سے کم نہیں تھے۔ کیا مطلب نہیں آئی؟ میرا لہجہ اچانک چیخ میں بدل گیا۔ میں نے صبح خود اسے تیار کر کے وین میں بٹھایا تھا، اس نے مجھے بائے کیا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ قدیر گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ ارے باجی میں سچ کہہ رہا ہوں، چھٹی کے وقت جب میں بچوں کو اکٹھا کر رہا تھا تو زینب گیٹ پر کھڑی تھی۔ میں نے اسے بلایا بھی کہ بیٹا آ جاؤ، بہت سردی ہے، مگر اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ نہیں جائے گی، اسے لینے اس کے ماموں آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے زندہ قبر میں اتار دیا ہو۔ میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ماموں؟ میں نے بے یقینی سے دہرایا۔ کون ماموں؟ میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے، احمد کا کوئی بھائی نہیں ہے، زینب کا کوئی ماموں اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، تو اسے کون لے گیا؟ میری چیخو پکار سن کر آس پاس کھڑے والدین جو اپنے بچوں کو سردی سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ قدیر اب بری طرح گھبرا گیا تھا۔ باجی خدا کی قسم، ایک آدمی تھا، اس نے براؤن رنگ کی بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کا آدھا چہرہ مفلر میں چھپا ہوا تھا۔ زینب اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسے ہی جا رہی تھی۔
جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتی ہو۔ بچی اتنی مطمئن تھی تو میں اسے کیسے روکتا؟ میں وہیں گیٹ کے پاس گیلی اور ٹھنڈی زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ زینب میری 6 سالہ معصوم بچی اس دھند اور سردی میں کسی نامعلوم شخص کے ساتھ چلی گئی، اور وہ شخص جس نے میرا بھائی ہونے کا جھوٹ بولا۔ نہیں، یہ کوئی معمولی اغوا نہیں تھا، یہ کوئی گہری سازش تھی۔ میرے سسرال والے حامد، میرا دیور، جو جائیداد کی خاطر ہماری جان کا دشمن بنا ہوا تھا، کیا یہ اس کی چال تھی؟ مگر زینب اجنبیوں سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ اتنی آسانی سے کیسے جا سکتی تھی؟ میری بیٹی! میں رو پڑی۔ کوئی میری بیٹی کو لے گیا؟ لوگ جمع ہو گئے، کسی نے پانی پلایا، کسی نے دلاسا دیا، مگر میرے اندر آگ لگی ہوئی تھی جو ان آنسوؤں سے بجھنے والی نہیں تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پولیس کو فون کیا، پھر اسکول انتظامیہ کے پاس پہنچی۔ پرنسپل اور گارڈ سب کے بیانات وہی تھے کہ ایک آدمی آیا تھا، بچی اس کے ساتھ خوش تھی۔ پولیس کچھ دیر بعد پہنچی۔ انسپیکٹر کے چہرے پر سنجیدگی اور بیزاری ملی جلی تھی۔ سردی کی وجہ سے پولیس اسٹیشن کا ماحول بھی سوگوار اور اداس تھا۔ مجھے ایک کرسی پر بٹھایا گیا جس کی لکڑی برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ کمرے میں ہیٹر کی مدھم روشنی تھی، مگر وہ میری ہڈیوں میں اتری ٹھنڈک کو دور کرنے میں ناکام تھی۔ CCTV فوٹیج نکالو، انسپیکٹر نے حکم دیا۔ میرا دل زور زور سے سینے میں دھڑک رہا تھا، جیسے پسلیاں توڑ دے گا۔ یہ فوٹیج میری آخری امید تھی، اور شاید میری بربادی کا پروانہ بھی۔ سکرین روشن ہوئی۔ بلیک اینڈ وائٹ مناظر میں دھند اور بھی زیادہ گہری لگ رہی تھی۔ 1:40 کا وقت تھا۔ اسکول کا گیٹ کھلا۔ بچے دھندلے سائے کی طرح باہر نکل رہے تھے۔ میری نظریں سکرین پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ رہی زینب۔ میں نے سکرین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اکیلی کھڑی تھی، اپنی چھوٹی سی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ وہ سردی سے سکڑ رہی تھی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی دھند میں ایک سایہ ابھرا، ایک دراز قد شخص جس نے واقعی ایک بڑی سی شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ زینب کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی شناسی تھی، ایک ایسا انداز جو میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ زینب کے پاس جا کر جھکا۔ اس نے کچھ کہا اور زینب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ مسکراہٹ جو میں نے احمد کے جانے کے بعد بہت کم دیکھی تھی۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زینب نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دونوں کیمرے کی طرف بڑھے۔ انسپیکٹر نے ویڈیو کو سلو موشن میں کر دیا۔ میرا سانس رکنے لگا۔ وہ شخص کیمرے کے قریب آیا۔ ہوا کے ایک جھونکے سے اس کے چہرے سے مفلر ہٹا دیا، اور اگلے ہی لمحے تھانے میں میری دل خراش چیخ گونجی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی کرسی سے اچھل پڑی اور مانیٹر کے بالکل قریب جا پہنچی۔ روکو اسے، یہیں روک دو۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا جسم لرزنے لگا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ باوجود سخت سردی کے اسکرین پر جو چہرہ تھا وہ میری زندگی، میری محبت اور میرے ماضی کا چہرہ تھا۔ احمد! میرے لبوں سے بمشکل نکلا۔ یہ احمد ہیں۔ انسپیکٹر نے مجھے گھورا۔ بی بی، ہوش میں آؤ۔ تم نے رپورٹ میں لکھوایا تھا کہ تمہارا شوہر مر چکا ہے۔ ہاں، وہ مر چکے ہیں، میں چیخی۔ میں نے ان کی لاش پر رو رو کر بیان کیے تھے۔ میں نے ان کا ٹھنڈا ماتھا چوما تھا۔ وہ منو مٹی تلے دفن ہے، مگر یہ دیکھو۔ میں نے اسکرین پر تھر تھرائی انگلی رکھی۔ یہ آنکھیں، یہ پیشانی اور یہ شال، یا اللہ، یہ براؤن شال تو میں نے ان کو ان کی آخری سالگرہ پر تحفے میں دی تھی۔ یہ وہی شال ہے۔ میں خوف اور صدمے کی ایسی کیفیت میں تھی کہ مجھے لگ رہا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ایک مردہ شخص 3 سال بعد قبر سے نکل کر اسکول کیسے آ سکتا ہے؟ اور اگر یہ احمد نہیں ہے تو یہ کون ہے جو بالکل احمد جیسا دکھتا ہے، اتنا ہم شکل کہ اس کی اپنی بیٹی بھی دھوکہ کھا گئی؟ کیا یہ کوئی بھوت ہے یا میری نظر کا دھوکہ؟ لیکن کیمرے تو جھوٹ نہیں بولتے، کیمرے بھوتوں کی تصویر نہیں بناتے۔ سکرین پر وہ شخص زینب کا ہاتھ پکڑے دھند میں غائب ہو رہا تھا اور پیچھے چھوڑ رہا تھا
ایک ایسا معمہ جس نے میری ذہنی حالت کو مفلوج کر دیا تھا۔ میرے سسرال والے جو خبر ملتے ہی تھانے پہنچ چکے تھے، اب مجھے دیوانہ سمجھ کر دیکھ رہے تھے۔ حامد نے آگے بڑھ کر سکرین دیکھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ اس کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، مگر اس نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا، بھابی، یہ صرف شکل مل رہی ہے، دنیا میں 7 ہم شکل ہوتے ہیں۔ احمد بھائی مر چکے ہیں، یہ کوئی بہروپیہ ہے جس نے زینب کو اغوا کیا ہے۔ لیکن میں حامد کی آنکھوں میں چھپا خوف دیکھ سکتی تھی، وہ خوف جو صرف تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کا سامنا اپنے کیے گئے گناہوں سے ہو جائے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ معاملہ صرف اغوا کا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے، کچھ بہت خوفناک۔ احمد کی موت محض ایک حادثہ نہیں تھی، یا پھر احمد کی زندگی کا کوئی ایسا باب تھا جو مجھ سے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ تھانے کی کھڑکی سے باہر دھند اور بھی گہری ہو چکی تھی، بالکل میری زندگی کی طرح، جہاں اب کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے اس خوفناک حقیقت کے کہ میری بیٹی ایک ایسے شخص کے قبضے میں ہے جس کا چہرہ میرے مردہ شوہر کا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں اس دھند کو چیر کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے قبروں کو ہی کیوں نہ کھودنا پڑے۔ ممتا کی تڑپ نے میرے خوف پر غلبہ پا لیا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ شخص کون ہے، ماضی کا سایہ یا حال کی سازش۔ تھانے کی دیوار کی گھڑی ٹک ٹک میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ باہر شام کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور دھند نے شہر کو مکمل طور پر نگل لیا تھا، مگر میرے اندر کا اندھیرا اس رات سے کہیں زیادہ کالی اور خوفناک تھا۔ پولیس انسپکٹر اپنی ٹیم کے ساتھ وائرلیس پر ہدایت جاری کر رہا تھا۔ شہر کے ناکوں پر ناکہ بندی کر دی گئی تھی، مگر زینب کا اور اس پرسرار شخص کا کہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میرے سسرال والے یعنی میرا دیور حامد اور میری ساس اماں بھی ایک کونے میں سمٹے بیٹھے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے عجیب سی کوفت اور شک ہو رہا تھا۔ ایک دادی کا اپنی پوتی کی گمشدگی پر رونا اور تڑپنا سمجھ میں آتا ہے، مگر اماں بھی کا چہرہ زرد تھا، ان کے ہونٹ مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ تسبیح کے تانے اتنی تیزی سے گھما رہی تھیں جیسے وہ کسی عذاب سے بچنے کی دعا مانگ رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ زینب کی محبت کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایسا خوف تھا جیسے کسی پرانے گڑے مردے کو زندہ دیکھ لیا ہو۔ حامد بار بار پسینہ پوچھ رہا تھا، حالانکہ کمرے میں خاصی ٹھنڈک تھی۔ وہ ہر بار پولیس انسپکٹر کی طرف چور نظروں سے دیکھتا اور پھر اپنی ماں کے کان میں کچھ سرگوشی کرتا۔ میں نے ان دونوں کے قریب جانے کی کوشش کی تاکہ سن سکوں کہ وہ کیا کھچڑی پکا رہے ہیں، مگر حامد نے مجھے دیکھتے ہی بات بدل دی۔ بھابی، آپ فکر نہ کریں، زینب مل جائے گی، کوئی معمولی اغوا برائے تاوان کا کیس لگتا ہے۔ اس کے لہجے میں جھوٹی تسلی تھی۔ تاوان؟ میں نے اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کون سا اغوا کار باپ کا روپ دھار کر آتا ہے، اور وہ بھی ایسا باپ جو 3 سال پہلے مر چکا ہو؟ حامد، تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ تم بھی اور اماں بھی۔ میری آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ اماں بھی سہم گئیں۔ انہوں نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ نہیں بہو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اماں کی آواز لرز رہی تھی۔ ہم بھلا اپنی بچی کے بارے میں کیا چھپائیں گے، یہ بس اللہ کا امتحان ہے۔ مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ امتحان نہیں ہے، بلکہ ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ادھر دوسری طرف شہر کے ایک ویران اور سنسان علاقے میں ایک پرانی خستہ حال عمارت کے کمرے میں زینب موجود تھی، وہ شخص جسے وہ اپنا پاپا سمجھ کر اس کے ساتھ آئی تھی۔ اب کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ زینب ایک پرانے صوفے پر بیٹھی سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اسکول سے اس کے ساتھ نکلی تھی، اس کا ننھا سا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور اس کے پاپا واپس آ گئے ہیں۔ اس نے راستے میں اس شخص سے ڈھیروں باتیں کی تھی۔ پاپا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اور ماما کو آپ کی بہت یاد آتی تھی۔ آپ اب ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟
وہ شخص صرف ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سخت مسکراہٹ تھی جو زینب کو کچھ نامانوس سی لگ رہی تھی۔ اب اس کمرے کی حبس زدہ فضا میں زینب کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ وہ پاپا نہیں ہے جو اسے کہانیاں سناتے تھے۔ احمد ہمیشہ ایک خاص قسم کا عطر لگاتے تھے جس کی بھینی بھینی خوشبو زینب کو بہت پسند تھی، مگر اس شخص کے پاس سے سگریٹ اور پسینے کی عجیب سی بو آ رہی تھی۔ زینب نے ڈرتے ڈرتے کہا، پاپا مجھے گھر جانا ہے، ماما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس شخص نے سگریٹ کا کش لگایا، زینب کو گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ مصنوعی مامتا نہیں تھی بلکہ ایک وحشیانہ چمک تھی۔ ابھی نہیں بیٹا۔ اس کی آواز میں ایسی کرختگی تھی کہ زینب کانپ گئی۔ ابھی ہم یہیں رہیں گے جب تک تمہاری مما اور تمہارے چچا وہ نہیں کرتے جو میں چاہتا ہوں۔ زینب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے پاپا اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں۔ احمد نے تو کبھی اسے اونچی آواز میں ڈانٹا بھی نہیں تھا، پھر یہ شخص اتنا اجنبی کیوں لگ رہا تھا؟ زینب کے ذہن میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ کیا یہ واقعی میرے پاپا ہیں یا کوئی برا آدمی ہے؟ اس نے غور سے اس شخص کے ہاتھ دیکھے۔ احمد کے ہاتھ نرم تھے اور ان کی کلائی پر گھڑی کا نشان ہوتا تھا، مگر اس شخص کے ہاتھ کھردرے تھے اور کلائی پر ایک پرانا زخم کا نشان تھا۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ میرے پاپا نہیں ہیں؟ زینب پیچھے ہٹی۔ میرے پاپا ایسے بات نہیں کرتے، مجھے جانے دیں۔ وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد زینب کو بہت بڑا اور خوفناک لگا۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنسا، ایک ایسا شیطانی قہقہہ جس نے کمرے کی دیواریں ہلا دیں۔ تم بہت ہوشیار ہو زینب، بالکل اپنے باپ پر گئی ہو۔ اس نے زینب کی طرف قدم بڑھایا۔ ہاں، میں تمہارا وہ پاپا نہیں ہوں جو مر گیا ہے، لیکن اب سے میں ہی تمہارا باپ ہوں اور تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، ورنہ… اس نے جیب سے ایک چاقو نکالا اور اسے میز میں گاڑ دیا۔ زینب نے چیخ ماری اور صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کا معصوم ذہن اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ جس امید کا ہاتھ تھام کر وہ یہاں آئی تھی، وہ امید اب خوف کا روپ دھار چکی تھی۔ ادھر تھانے میں انسپیکٹر کو ایک بریک تھرو ملا۔ شہر کے خارجی راستے پر لگے کیمروں میں ایک مشکوک گاڑی دیکھی گئی تھی جس کا نمبر پلیٹ جعلی تھا۔ انسپیکٹر نے فوراً گاڑی تیار کرنے کا حکم دیا۔ بی بی، آپ یہیں رہیں، ہم جا رہے ہیں، انسپیکٹر نے مجھے کہا، مگر میں نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، میں بھی ساتھ جاؤں گی، میری بیٹی خطرے میں ہے، میں یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتی۔ میرے اصرار پر انسپیکٹر مجھے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گیا۔ حامد اور اماں بی بی ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر انسپیکٹر نے انہیں روک دیا۔ آپ لوگ یہیں رکیں، ہمیں آپ سے کچھ اور سوالات بھی پوچھنے ہیں۔ حامد کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں واضح تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے تھے، جیسے کوئی راز اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ پولیس کی گاڑی سائرن بجاتی ہوئی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ میرا دل ہر لمحے اللہ سے زینب کی حفاظت کی دعا کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے مجھے اچانک گھر کی ایک پرانی بات یاد آئی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ایک بار میں نے گھر کے اسٹور روم میں ایک البم دیکھا تھا جس میں احمد کے بچپن کی تصویریں تھیں۔ وہاں ایک تصویر ایسی تھی جس میں احمد کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا جو بالکل احمد جیسا دکھتا تھا۔ میں نے جب احمد سے پوچھا، انہوں نے وہ تصویر مجھ سے چھین لی تھی اور کہا تھا کہ یہ کوئی نہیں ہے، بس میرا ایک دور کا کزن تھا جو اب مر چکا ہے، اس کا ذکر گھر میں مت کرنا، اماں ناراض ہوں گی۔ اس وقت میں نے بات آئی گئی کر دی تھی، مگر آج اس گاڑی میں بیٹھ کر مجھے وہ تصویر اور احمد کا وہ رد عمل شدت سے یاد آ رہا تھا۔ کیا وہ کزن واقعی مر چکا تھا یا وہ کوئی ایسا راز تھا جسے اس خاندان نے برسوں سے دفن کر رکھا تھا اور آج وہی راز قبر سے نکل کر میری بیٹی کی زندگی کے در پہ تھا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔
میں نے حامد اور اماں کے رویے کو اس یاد سے جوڑا تو ایک خوفناک تصویر بنتی نظر آئی۔ وہ شخص جو زینب کو لے گیا وہ احمد کا ہمشکل ہے۔ کیا وہ احمد کا جڑواں بھائی ہو سکتا ہے؟ لیکن احمد نے تو کہا تھا وہ اور حامد 2 ہی بھائی ہیں۔ پھر یہ تیسرا کون ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جائیداد کے لالچ میں اس خاندان نے اپنے ہی کسی خون کو چھپایا ہوا تھا؟ گاڑی شہر سے باہر کچے راستوں پر مڑ گئی۔ جھٹکے لگنے سے میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹا۔ انسپکٹر نے ڈرائیور کو بتیاں بند کرنے کا کہا۔ ہم قریب پہنچ گئے ہیں۔ وہ پرانی فیکٹری ہے جہاں سے سگنل ٹریس ہوئے ہیں۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ سامنے گھپ اندھیرے میں ایک ویران عمارت کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا جہاں موت جیسی خاموشی تھی۔ انسپکٹر نے اپنی بندوق نکالی اور مجھے گاڑی میں رہنے کا اشارہ کیا، مگر میں ایک ماں تھی، میں کیسے رک سکتی تھی؟ میں نے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں پولیس والوں کے پیچھے چل پڑی۔ سرد ہوا میرے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی، مگر مجھے سردی کا احساس نہیں تھا، مجھے صرف زینب کی فکر تھی۔ عمارت کے قریب پہنچ کر ہمیں اندر سے کسی بچی کے رونے کی مدھم آواز سنائی دی۔ یہ زینب کی آواز تھی۔ میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ وہ زندہ تھی، مگر اگلی آواز نے میرے خون کو منجمد کر دیا۔ یہ ایک مردانہ آواز تھی جو غرا رہی تھی، چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری ماں کو بھی یہیں بلا کر مار دوں گا۔ یہ آواز احمد کی نہیں تھی، مگر احمد جیسی ہی تھی۔ یہ آواز حامد کی بھی نہیں تھی، یہ کسی ایسے شخص کی آواز تھی جس کے دل میں نفرت کا لاوا پک رہا تھا۔ پولیس والوں نے دروازے کو گھیرے میں لے لیا۔ انسپکٹر نے دروازے پر لات ماری اور پولیس اپنے آپ کو حوالے کر دو کا نعرہ لگایا، اور اندر سے چیزوں کے گرنے اور بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ میں پاگلوں کی طرح اندر بھاگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ ایک بڑے ہال میں زینب ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور اس کے منہ پر ٹیپ لگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا سمندر تھا، اور وہ شخص اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے زینب کی گردن پر چاقو رکھا ہوا تھا۔ کوئی آگے نہ آئے، وہ دھاڑا۔ اس کا چہرہ روشنی میں آیا تو ایک بار پھر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بالکل احمد تھا، وہی آنکھیں، وہی نقش و نگار، مگر اس کی آنکھوں میں جو نفرت تھی وہ احمد کی نہیں ہو سکتی تھی۔ تم؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ تم احمد کا چہرہ لگا کر میری بچی کو مارنا چاہتے ہو؟ وہ شخص شیطانی ہنسا۔ سائرہ بھابی، پہچانا نہیں؟ میں احمد نہیں ہوں، مگر میں احمد سے کم بھی نہیں ہوں۔ پوچھو اپنے اس دیور حامد سے اور اس بڑھیا سے جنہوں نے مجھے 20 سال پہلے گھر سے نکال دیا تھا اور دنیا کو بتایا کہ میں مر گیا ہوں۔ میں اپنا حق لینے آیا ہوں۔ یہ بچی تو صرف ایک مہرا ہے، اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔ زینب کی آنکھیں مجھے دیکھ کر امید سے بھر گئیں، مگر چاقو کی دھار اس کی معصوم گردن کے بالکل قریب تھی۔ ایک غلط حرکت اور سب کچھ ختم ہو سکتا تھا۔ انسپکٹر نے بندوق تانی ہوئی تھی۔ بچی کو چھوڑ دو، تمہیں عدالت میں رعایت مل جائے گی۔ رعایت؟ وہ شخص چیخا۔ مجھے رعایت نہیں، انصاف چاہیے، میرا حصہ چاہیے جو احمد اور حامد نے ہڑپ لیا تھا۔ میں احمد کا جڑواں بھائی ہوں، اسد، جسے پاگل خانے میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ یہ لوگ جائیداد کھا سکیں۔ آج میں سب کا حساب کروں گا۔ یہ انکشاف میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرے شوہر کا جڑواں بھائی تھا اور مجھے کبھی بتایا ہی نہیں گیا۔ میرے سسرال والوں نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ زینب اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے کبھی مجھے اور کبھی اپنے اس چچا کو دیکھ رہی تھی جسے وہ باپ سمجھ کر ساتھ لائی تھی۔ اس کے ذہن میں رشتوں کا تقدس پاش پاش ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ وہ پاپا نہیں ہیں جو اس سے پیار کرتے تھے، یہ تو کوئی درندہ ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اسد بھائی، اگر آپ احمد کے بھائی ہیں
تو زینب آپ کی بھی بیٹی ہے، بیٹی جیسی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ دشمنی بڑوں کی ہے، بچوں کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ اسے چھوڑ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ اسد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ آئی۔ اس نے چاقو کی گرفت ذرا سی ڈھیلی کی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے شک سے پوچھا۔ اسی لمحے باہر سے گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ حامد اور پولیس کی مزید نفری پہنچ گئی تھی۔ حامد کی آواز گونجی، اسد پاگل مت بنو، بچی کو چھوڑ دو۔ حامد کی آواز سنتے ہی اسد کے اندر کا جانور پھر جاگ اٹھا۔ اس نے دوبارہ چاقو زینب کی گردن پر دبا دیا۔ تو تم بھی آ گئے حامد، اچھا ہوا، اب تم اپنی آنکھوں سے اپنے خاندان کا خاتمہ دیکھو گے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بے بسی سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو ماما مجھے بچا لو۔ میرے پاس وقت کم تھا اور موت سامنے کھڑی تھی۔ یہ صرف ایک اغوا نہیں تھا، یہ سالوں پرانی نفرت کی آگ تھی جس میں میرا پھول جلنے والا تھا۔ مجھے کچھ کرنا تھا، کچھ ایسا جو ممتا ہی کر سکتی ہے۔ ویران فیکٹری کا وہ وسیع و عریض حال قبرستان کی طرح خاموش اور برف کی طرح ٹھنڈا تھا، جہاں ٹوٹی ہوئی چھتوں کے سوراخوں سے آتی ہوئی ہوا کسی نوحہ خاں کی طرح بین کر رہی تھی، اور اس ویرانی میں موت اور زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اسد جس کی گرفت میں میری معصوم زینب کی جان تھی، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت ناچ رہی تھی جسے دیکھ کر میرے خون کی گردش رکنے لگی تھی۔ مگر جیسے ہی اسد کی نظریں حامد پر پڑیں جو پولیس کی گاڑیوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، تو فضا کا تناؤ یکدم بدل گیا۔ اسد کے چہرے پر موجود وہ مصنوعی غصہ جو زینب کے لیے تھا، اچانک ایک پرسکون لیکن زہریلی مسکراہٹ میں ڈھل گیا۔ اس نے آہستہ سے زینب کی گردن سے چاقو ہٹایا، پھر ایک جھٹکے سے اسے میری طرف دھکا دے دیا۔ لے جاؤ اپنی بیٹی کو بھابھی۔ اس کی آواز اس ویرانے میں گونجی اور اس میں ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ مجھے اس چڑیا کی جان لینے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ معصوم تو صرف ایک مہرہ تھی، ایک چارہ تھی اس بل میں چھپے ہوئے بزدل سانپ کو باہر نکالنے کے لیے۔ میرا شکار یہ بچی نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو تمہارے پیچھے چھپا کھڑا ہے۔ زینب لڑکھڑاتی ہوئی میری باہوں میں آ گری۔ اس کا پورا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیوانہ وار بھینچ لیا اور اپنا دوپٹہ اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ وہ مزید کچھ نہ دیکھ سکے، مگر میری اپنی آنکھیں پھٹی کی پھٹی اسد کو دیکھ رہی تھی، جو اب ایک بھوکے شیر کی طرح آہستہ آہستہ حامد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حامد جو ابھی تک خود کو پولیس اور قانون کے حصار میں محفوظ سمجھ رہا تھا، اسد کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے چہرے سے خون غائب ہو چکا تھا، وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اسد تم ہوش میں آؤ، پولیس تمہیں گولی مار دے گی۔ حامد کی آواز پھٹ رہی تھی، اس میں موت کا خوف واضح تھا، مگر اسد نے ایک وحشیانہ قہقہہ لگایا، ایسا قہقہہ جس میں 20 سال کا درد اور جنون شامل تھا۔ پولیس؟ گولی؟ اسد نے طنزیہ انداز میں کہا۔ حامد تم آج بھی اتنے ہی بے وقوف ہو جتنے بچپن میں تھے۔ مجھے موت سے ڈرا رہے ہو، اس شخص کو موت سے ڈرا رہے ہو جسے تم لوگوں نے زندہ درگور کر دیا تھا۔ اسد نے اچانک ایک چیتے کی سی پھرتی سے چھلانگ لگائی اور پولیس والوں کے رد عمل دینے سے پہلے حامد کو دبوچ لیا۔ وہ دونوں زمین پر گرے، دھول اڑی اور اسد نے حامد کو گریبان سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ اتنی زور سے دے مارا کہ حامد کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ پولیس والے بندوق کے تانے آگے بڑھے۔ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسد نے دھاڑتے ہوئے اپنی جیب سے پستول نکالا اور اس کی نال حامد کی کمپٹی پر گاڑ دی۔ اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اس کا بھیجا اڑا دوں گا، اور یقین مانو مجھے اس میں ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ اسد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اس کا چہرہ انتقام کی آگ میں تمتما رہا تھا۔ کیوں حامد، یاد آ گیا میں؟ یا ابھی بھی بھولے ہوئے ہو کہ تم نے اور تمہاری اس مکار ماں نے میرے اور احمد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ منظر دیکھ کر اماں بھی جو ایک کونے میں کھڑی
سردی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ وہ ممتا جو احمد کے وقت سو گئی تھی حامد کے لیے جاگ اٹھی۔ چھوڑ دو اسے اسد، خدا کا واسطہ ہے، میرے بیٹے کو مت مارو، یہ تمہارا بھائی ہے۔ اماں بی کی چیخوں نے جیسے اسد کے زخموں پر نمک چھڑک دیا تھا۔ وہ حامد کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اماں بی کے قریب لایا۔ بھائی؟ اسد نے نفرت سے تھوکا۔ کون سا بھائی؟ یہ میرا بھائی نہیں ہے، اور نہ تم میری ماں ہو۔ بھابھی کو بتاؤ کہ میں کون ہوں، بتاؤ انہیں کہ میں اور احمد تمہارے سوتن کی اولادیں تھیں۔ بتاؤ کیسے ہمارے باپ کے مرتے ہی تم نے جائیداد ہڑپنے کے لیے مجھے پاگل قرار دے کر زنجیروں میں جکڑوا دیا تھا تاکہ میں حصہ نہ مانگ سکوں۔ اور احمد بیچارہ، وہ بھولا بھالا احمد جسے تم نے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر رکھا تاکہ دنیا کو دکھا سکو کہ تم کتنی عظیم ماں ہو۔ میں وہاں کھڑی بت بنی یہ سب سن رہی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین سرک رہی تھی۔ جس عورت کے میں پیر دباتی تھی، جسے میں نے اپنی ماں کا درجہ دیا تھا، وہ دراصل ایک ایسی ناگن تھی جس نے میرے شوہر اور اس کے بھائی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ میں تو پاگل خانے میں سڑتا رہا حامد۔ اسد نے بندوق کا دباؤ بڑھایا۔ مگر احمد تو باہر تھا نا، وہ تو تھا تمہارا خدمت گزار تھا، پھر اسے کیوں مارا؟ یہ سوال فضا میں ایک بم کی طرح پھٹا۔ کیا مطلب؟ میں بے اختیار چیخی۔ احمد کو مارا؟ احمد تو حادثے میں… اسد نے میری بات کاٹ دی۔ کوئی حادثہ نہیں تھا بھابھی، یہ قتل تھا، اور قاتل یہ دونوں ماں بیٹے ہیں۔ اسد کی آواز اب گرج رہی تھی۔ بولو حامد، اس سے پہلے کہ میں گنتی گن کر گولی چلاؤں سچ اگل دو، ورنہ میں قسم کھاتا ہوں تمہاری لاش کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ حامد کا سانس گھٹ رہا تھا۔ وہ موت کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ نہیں نہیں، میں بتاتا ہوں، مت مارو، حامد نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسد نے گنتی شروع کر دی۔ 1 2۔ اسد کی انگلی ٹریگر پر دبنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں فیصلہ کن چمک تھی۔ یہ دیکھ کر اماں بی کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسد گولی چلا دے گا۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھی اور زمین پر سر رگڑ کر چیخی، نہیں، گولی مت چلانا، میں بتاتی ہوں، میں سب سچ بتاتی ہوں۔ حال میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ صرف ہوا کی سائیں سائیں اور اماں بی کی بھاری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ انسپکٹر نے اشارہ کیا کوئی مداخلت نہ کرے، کیونکہ ایک بہت بڑا راز کھلنے والا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ اماں بی نے روتے ہوئے زمین پر ماتھا ٹیک دیا۔ ہم نے مارا احمد کو، ہم نے اسے قتل کیا۔ ان الفاظ نے میری دنیا اجاڑ دی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، مگر سچائی کے نشتر میرے دل میں اترتے گئے۔ احمد کو شک ہو گیا تھا۔ اماں بھی اعتراف کر رہی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ہم نے جعلی انگوٹھے لگا کر جائیداد اپنے نام کر لی ہے۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ عدالت جائے گا اور اسد کو بھی واپس لائے گا۔ ہم ڈر گئے تھے، ہمیں لگا ساری دولت ہاتھ سے نکل جائے گی اور ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ اس لیے حامد نے مکینک کو 50,000 روپے دے کر احمد کی گاڑی کے بریک پائپ کٹوا دیے تھے۔ ہمیں لگا تھا قصہ ختم ہو جائے گا، مگر ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اسد واپس آ جائے گا۔ یہ اعتراف کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا شوہر، میرا ہنستا مسکراتا احمد کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے انہی لوگوں نے منصوبہ بندی کے تحت موت کے گھاٹ اتارا تھا، جن کے ساتھ میں ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہی تھی، جنہیں میں اپنا سہارا سمجھتی تھی۔ وہ دراصل میرے شوہر کے قاتل تھے۔ زینب نے بھی یہ سن لیا تھا۔ وہ میرے سینے سے لگی ہچکیاں لے رہی تھی۔ ماما، دادی نے پاپا کو مارا؟ اس کے اس معصوم سوال نے میرا کلیجہ چیر دیا تھا۔ اسد نے حامد کو زمین پر پٹخ دیا جیسے وہ کوئی گندی چیز ہو۔ اس کے چہرے پر اب غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ اور اطمینان تھا۔ سن لیا بھابھی؟ اسد کی آواز اب دھیمی ہو گئی تھی۔ دیکھ لیا ان کا اصلی چہرہ؟
میں قاتل نہیں ہوں، میں تو صرف ایک بھائی ہوں جو اپنے بھائی کا قرض اتارنے آیا تھا۔ میں نے زینب کو اغوا کرنے کا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ سیدھے طریقے سے یہ لوگ کبھی اعتراف نہیں کریں گے۔ مجھے موت کا خوف دکھا کر ان کے اندر کا سچ باہر نکالنا تھا۔ حامد زمین پر پڑا کھانس رہا تھا اور اماں بھی اس کے سرہانے بیٹھ کر ماتم کر رہی تھی، مگر اب وہاں موجود کسی بھی شخص کی آنکھ میں ان کے لیے ہمدردی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ پولیس انسپکٹر آگے بڑھا، اس نے حامد اور اماں بی کو ہتھ کڑیاں لگا دیں۔ وہ دونوں سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ ان کا غرور، ان کی چلاکیاں سب خاک میں مل چکی تھیں۔ اسد نے اپنی پستول زمین پر پھینک دی، خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تاکہ ہتھ کڑی لگائی جا سکے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ انسپکٹر صاحب، مجھے لے چلیں، میں نے قانون توڑا ہے، میں سزا کا حقدار ہوں، مگر میری روح اب آزاد ہے۔ میں نے احمد کا حساب چکا دیا۔ پولیس والے جب اسد کو لے کر جا رہے تھے، میرے قریب سے گزرا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، زینب کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں نے تمہیں ڈرایا، مگر تمہارے باپ کے قاتلوں کو سزا دلوانے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ شخص جسے دنیا پاگل اور مجرم سمجھتی تھی، آج اس نے عقل مندوں کے سماج میں چھپے ہوئے اصل پاگلوں اور درندوں کو بے نقاب کر دیا تھا۔ فیکٹری کے باہر ایمبولینس اور پولیس کے سائرن گونج رہے تھے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا، مگر میرے اندر لگی آگ اب سرد پڑ رہی تھی۔ احمد کا قاتل پکڑا گیا تھا، میری بیٹی میری باہوں میں محفوظ تھی، لیکن اس رات نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق دیا تھا کہ خونی رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، کبھی کبھی خون کا پیاسا ہونے کے لیے بھی خون کا رشتہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں نے زینب کو گود میں اٹھایا اور دھند میں لپٹی اس عمارت سے باہر نکل آئی جہاں میرا ماضی دفن ہوا تھا اور ایک نئی حقیقت نے جنم لیا تھا۔ اس ہولناک رات کے گزرنے کے بعد جب سورج طلوع ہوا تو اس کی روشنی میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو عام دنوں میں ہوتی ہے، بلکہ ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے قدرت بھی اس خونی رشتے کی حقیقت جان کر سوگوار ہو۔ میں نے تھانے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ایک پل بھی اس منحوس گھر میں رکنا گوارا نہیں کیا جہاں کی دیواریں میرے شوہر کے خون کی گواہی دے رہی تھیں اور جہاں ہر کونے میں سازش کی بو رچی بسی تھی۔ میں زینب کا ہاتھ تھامے سیدھا شہر کے قدیم قبرستان پہنچی جہاں احمد ابدی نیند سو رہے تھے۔ قبرستان کی فضا میں ایک پراسرار خاموشی تھی جو صرف ہوا کے چلنے سے ٹوٹتی تھی۔ سوکھے پتے پیروں تلے چرچرا رہے تھے، ہر طرف کتبے زندگی کی بے ثباتی کا درس دے رہے تھے۔ میں احمد کی قبر کے پاس پہنچی تو میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں کچی مٹی پر گر گئی، اپنا سر اس ٹھنڈی زمین پر رکھ دیا جس کے نیچے میرا مسیحا دفن تھا۔ میرے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے، میرا حلق چیخوں سے بھر گیا تھا۔ احمد، میں نے قبر کی مٹی کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ دیکھو میں آ گئی، دیکھو تمہاری زینب آ گئی، مگر ہم تمہیں کوئی خوشخبری سنانے نہیں آئے، ہم تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ جنہیں تم اپنا خون سمجھتے تھے، جن کے لیے تم نے اپنی خوشیاں قربان کی، انہوں نے ہی تمہارا خون بہایا۔ زینب میرے ساتھ بیٹھی سہمے ہوئے انداز میں قبر پر پھول ڈال رہی تھی۔ اسے شاید موت کا فلسفہ مکمل سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ یہ جانتی تھی کہ اس کے پاپا یہاں ہیں۔ میں نے روتے ہوئے احمد سے شکایتیں کی، تم کتنے بھولے تھے احمد، تم نے کبھی ان کی آنکھوں میں چھپی نفرت نہیں دیکھی؟ تمہاری ماں نے مامتا کا گلا گھونٹ دیا، تمہارے بھائی نے ہوس کی خاطر تمہیں مار دیا۔ مجھے معاف کر دینا احمد، میں 3 سال تک تمہارے قاتلوں کی خدمت کرتی رہی، انہیں اپنا سہارا سمجھتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں سانپوں کی بل میں رہ رہی ہوں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ قبر پھٹ جائے اور احمد باہر آ کر مجھے تسلی دے، مگر وہاں صرف خاموشی تھی۔ میں نے وہیں قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی، احمد میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری بیٹی کی کسی قاتل کے سائے میں نہیں رہے گی، میں وہ گھر چھوڑ دوں گی، میں سڑک پر رہ لوں گی،
محنت مزدوری کر لوں گی، مگر اس حرام کی کمائی اور اس جائیداد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی جس کی قیمت تمہارا خون ہے۔ میرے اندر ایک نئی طاقت جاگ اٹھی تھی۔ یہ طاقت ایک دھوکہ دہی زدہ عورت کی نہیں، بلکہ ایک شیرنی ماں کی تھی جو اپنے بچے کو بچانے کے لیے پوری دنیا سے ٹکرا سکتی تھی۔ میں وہاں سے اٹھی تو میرا فیصلہ اٹل تھا۔ اگلا 1 سال میری زندگی کا سب سے کٹھن لیکن باوقار سال تھا۔ قانون نے اپنا راستہ اپنایا۔ پولیس کی تفتیش اور اسد کے دیے گئے ثبوتوں کی بنا پر حامد اور اس کی ماں پر قتل کا مقدمہ چلا۔ عدالت میں جب وہ دونوں کٹہرے میں کھڑے تھے تو ان کے چہروں پر وہ تکبر نہیں تھا، بلکہ عبرت کی کالک ملی ہوئی تھی۔ اماں بھی، جو کبھی گھر میں فرعون بنی پھرتی تھیں، اب ویل چیئر پر تھیں اور عدالت کے فرش پر نظریں گاڑے بیٹھی تھیں۔ حامد کی آنکھوں میں نے پچھتاوا کم اور سزا کا ڈر زیادہ دیکھا۔ عدالت نے تمام گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں تاریخی فیصلہ سنایا۔ حامد اور اس کی ماں کو احمد کے قتل کے جرم میں عمر قید اور سزائے موت سنائی گئی۔ ساتھ ہی عدالت نے حکم دیا کہ احمد کی ساری جائیداد اور وہ حصہ جو اسد کا تھا وہ سب قانونی طور پر زینب اور اسد کے نام منتقل کیا جائے گا۔ مجھے جائیداد کی لالچ نہیں تھی، مگر جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ بچی کا حق ہے اور اسے ملنا چاہیے۔ میں نے وہ گھر بیچ دیا کیونکہ وہاں رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اور شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹا سا مکان لے لیا جہاں میں اور زینب سکون سے رہ سکیں۔ اسد کو اغوا کے جرم میں کچھ عرصے کے لیے جیل بھیجا گیا، مگر چونکہ اس نے قتل کا معمہ حل کروایا تھا اور اس کا مقصد بچی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، اس لیے عدالت نے اس کی سزا میں نرمی کر دی تھی اور اس کی ذہنی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے نفسیاتی علاج کی سہولت بھی دی گئی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ میں نے ایک سرکاری اسکول میں نوکری شروع کر دی۔ زینب اب دوسری جماعت میں تھی۔ ہم دونوں اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن تھیں۔ اگرچہ زندگی مشکل تھی، اکیلی عورت کے لیے معاشرے کی نظریں اور سوالات کسی عذاب سے کم نہیں ہوتے، مگر مجھے سکون تھا کہ ہم حق کی کمائی کھا رہے ہیں۔ پھر ایک شام دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا جسے دیکھ کر میرا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ وہ احمد نہیں تھا، مگر وہ احمد کا عکس تھا۔ یہ اسد تھا۔ جیل سے رہائی پانے کے بعد وہ سیدھا ہمارے پاس آیا تھا۔ اس کے حلیے میں اب وہ پاگل پن اور وحشت نہیں تھی۔ اس نے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، داڑھی تراشی ہوئی تھی، آنکھوں میں گہرا ٹھہراؤ تھا جو شاید جیل کی تنہائی اور علاج کا نتیجہ تھا۔ السلام علیکم بھابھی۔ اس کی آواز میں جھجک اور احترام تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ زینب نے اسے دیکھ کر پہلے تھوڑا ہچکچائی، مگر پھر چاچو کہہ کر اس کے پاس چلی گئی۔ اسد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زینب کو گود میں اٹھایا، دیر تک اسے دیکھتا رہا جیسے اس میں اپنے بھائی کو تلاش کر رہا ہو۔ ہم دونوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اسد نے گلوگیر آواز میں کہا، بھابھی میں شرمندہ ہوں، میں آپ لوگوں کو ڈرایا، زینب کو اغوا کیا۔ میرا طریقہ غلط تھا، مگر میری نیت صاف تھی۔ میں چاہتا تو جیل سے نکل کر کہیں دور چلا جاتا، مگر مجھے احمد کا خیال چین نہیں لینے دیتا۔ وہ میرا جڑواں تھا، ہم ایک روح تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں ادھورا ہو گیا ہوں۔ اس نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں احمد کی جگہ نہیں لے سکتا۔ احمد بہت اچھا انسان تھا اور میں تو زندگی کی ٹھوکریں کھایا ہوا ایک بد نصیب ہوں۔ مگر بھابھی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اکیلی ہیں اور زینب کو ایک باپ کے سائے کی ضرورت ہے۔ دنیا بہت ظالم ہے، یہ اکیلی عورت کو جینے نہیں دیتی۔ اسد رکا، اس نے نظریں جھکا لی اور بڑی مشکل سے اپنی بات جاری رکھی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کسی ہوس یا لالچ کے لیے نہیں، خدا گواہ ہے، میرے دل میں آپ کے لیے صرف عزت ہے۔ میں چاہتا ہوں میں اپنی باقی زندگی اپنے بھائی کی نشانی کی حفاظت میں گزار دوں۔ میں زینب کا باپ تو نہیں بن سکتا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کا محافظ بنوں گا۔ میں اس کا وہ چاچو بنوں گا جو اس پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا، اور آپ کو ایک ایسا ساتھی ملے گا جو احمد کی یادوں کو آپ کے ساتھ بانٹ سکے گا۔ اسد کی بات سن کر میں ساکت رہ گئی۔
میں نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے لیے احمد کے بعد کسی اور کا تصور بھی محال تھا، مگر جب میں نے زینب کی طرف دیکھا جو اسد کی انگلی پکڑے کھیل رہی تھی، میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش نے جنم لیا۔ اسد کا چہرہ احمد جیسا تھا، اس کی رگوں میں احمد کا خون تھا، سب سے بڑھ کر وہ درد محسوس کرتا تھا جو میں کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک طوفان کے ستائے ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ میں اکیلی کب تک اس معاشرے سے لڑتی؟ مجھے ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور زینب کو ایک مضبوط چھت کی۔ اور اسد سے بہتر کون ہو سکتا تھا جو اپنی جان پر کھیل کر ہمیں انصاف دلا چکا تھا۔ میں نے اپنی نم آنکھوں سے اسد کو دیکھا، پھر احمد کی تصویر کو جو دیوار پر لگی تھی۔ مجھے لگا جیسے احمد کی تصویر مسکرا رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ فیصلہ کر لو سائرہ، یہ میرا بھائی ہے، یہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے آنسو پونچھے۔ اسد، میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم احمد نہیں ہو، نہ کبھی بن سکتے ہو، مگر تم اسد ہو، وہ اسد جس نے مجھے اور میری بیٹی کو نئی زندگی دی۔ اگر تم زینب کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اسد کے چہرے پر ایک ایسی روشنی آ گئی جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر میرا شکریہ ادا کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بھابھی، میں وعدہ کرتا ہوں، میں کبھی آپ کو یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ کچھ عرصے بعد سادہ سی تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ یہ کوئی دھوم دھام والی شادی نہیں تھی، بلکہ یہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کا جوڑ تھا، دو بکھری ہوئی زندگیوں کا ملاپ تھا۔ اسد نے واقعی اپنا وعدہ نبھایا۔ وہ زینب کا بہترین دوست اور محافظ بن گیا۔ زینب اسے بابا تو نہیں کہتی تھی، مگر بڑے بابا کہنے لگی تھی، اور اسد کے لیے یہی لفظ کائنات تھا۔ ہم اکثر شام کو چائے پیتے، احمد کی باتیں کرتے، اسد مجھے احمد کے بچپن کے قصے سناتا۔ ہم دونوں ہنس بھی دیتے اور رو بھی دیتے۔ زندگی مکمل طور پر پرانی ڈگر پر تو نہیں آئی تھی، زخم کے نشان باقی تھے، مگر اب ان زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی تھا۔ ہمارے گھر میں اب خوف کے سائے نہیں تھے، بلکہ سکون کی روشنی تھی۔ مجھے یقین تھا کہیں آسمانوں پر احمد بھی ہمیں دیکھ کر مطمئن ہوں گے کہ ان کا بھائی ان کی امانت کی حفاظت کر رہا ہے اور ان کی بیوی اب تنہا نہیں ہے۔ یہ کہانی جو ایک گمشدگی اور خوف سے شروع ہوئی تھی، اس کا انجام ایک ایسے بندھن پر ہوا جس کی بنیاد دکھ، سچائی اور اصرار پر رکھی گئی تھی۔ اور یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان ہمت نہ ہارے اور سچ کا دامن نہ چھوڑے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔